السلام علیکم دوستو، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، میں آپ لوگوں کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ حفاظت فرمائے آپ کی اور آپ کے گھر پریواروں کی۔ اللہ دنیا کی ساری نعمتوں سے آپ کو نوازے جو ہے، اور ہر قدم پہ آپ کی رہبری اور اللہ آپ کی نصرت فرمائے، رکے بگڑے کاموں کو آسان فرمائے۔ دوستو بزرگوں، میں نے کئی بار سوچا ہے کہ میں کوئی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں کیا پیش کروں؟ میں ایک ادنا سا انسان ہوں دوستو بزرگوں، میرا کوئی مقام نہیں ہے جو ہے۔ الحمدللہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ انسان تعریف کے لائق نہیں ہے دوستو بزرگوں، تعریف کے لائق صرف اور صرف وہ ہمارا رب العالمین ہے، ہمارا آپ کا رب ہے دوستو بزرگوں، دوسرا کوئی نہیں جو ہے۔ کہ سب کو ہے ناز یہی کہ ہم بھی ہیں چیز کوئی، کہ سب کو ہے ناز یہی کہ ہم بھی ہیں چیز کوئی، اور ہم کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں، نتھنگ، زیرو۔ دوستو بزرگوں، ہماری آنکھوں پہ جو ہے ایک پردہ پڑا ہوا ہے، ہماری آنکھوں پہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے دوستو بزرگوں، اور یہ پردہ جو ہے صرف موت پہ ہٹتا ہے، صرف موت پہ جو ہے، اور پھر کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہوتا جو ہے۔ سمجھدار اور ہوشیار آدمی تو وہی بتایا اللہ کے رسول نے جو موت سے پہلے موت کی بہترین تیاری کر لے۔ لیکن یہ پردہ جو ہے نہ تو ہٹتا ہے دوستو بزرگوں، نہ ہی ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ آج جو ہے تکبر، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اتنی بڑھ چکی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے دکھ سے جو ہے دکھی نہیں ہے دوستو بزرگوں۔ انسان اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے، وہ اپنے سکھ سے جو ہے، وہ دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے، سوری۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کا معاملہ جو ہے وہ بندے کے ساتھ ہے، دینے والا وہ رب العالمین ہے، وہ جسے چاہے ملک عطا فرمائے، جسے چاہے جو ہے ذلیل کر دے۔ جب اللہ جو ہے عزتیں لاتا ہے تو ذلتوں میں سے عزتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو عزت کے اسباب میں سے ذلت نکلنی شروع ہو جاتی ہے دوستو بزرگوں، اور جب خوشیاں لاتا ہے تو غموں میں سے خوشیاں نکال کے دکھاتا ہے، اور جب دکھ اور تکلیفیں دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ خوشیاں جو ہیں وہ تکلیفوں کا اسباب بن جاتی ہیں دوستو بزرگوں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کائنات کا، دینے والا رب العالمین ہے۔ اگر وہ کسی کو دے رہا ہے، بھئی ہم کون ہوتے ہیں جلنے والے، ککڑنے والے اور حسد رکھنے والے؟ آج کل ماحول جو ہے بہت خراب ہے دوستو بزرگوں، آج کل تو صرف جو ہے اپنے کام سے کام رکھیے، اپنے گھر پریوار کو دیکھیے، اور فالتو کسی سے مطلب مت رکھیے، یہ حالات چل رہے ہیں دوستو بزرگوں۔ اور دیکھیے، اللہ جو ہے رحم فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے جو ہے اپنی امت کو جو ہے۔ انسان کو ہر چیز کی قدر ہے اس دنیا میں، لیکن اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو۔ یہ شریر جو ہے اس کی مثال ایک ایسی ہے دوستو بزرگوں کہ جیسے ایک برف کی سلی آپ نے لی اور اس برف کی سلی کو آپ نے لا کے رکھ دیا، اب اس برف کی سلی کا کام ہے گھلنا، وہ گھلتی رہے گی، گھلتی رہے گی، بیٹھی رہے گی۔ اگر آپ اس کا یوز کر لیں گے، استعمال کر لیں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ نہیں کریں گے تو پھر بھی اس کو ظاہر ہونا ہے۔ تو ایسے ہی مسئلہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کا ہے دوستو بزرگوں۔ یہ شریر جو ہے اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور بعد مرنے کے جو ہے یہ مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ تو ہم جتنا کام لے لیں اس شریر سے وہی بہتر ہے دوستو بزرگوں، کیونکہ اس کو ختم تو ہونا ہے، فنا تو ہونا ہے اس کو جو ہے۔ لیکن اللہ نے جو ہے روح کو عالم ارواح سے اٹھایا ہے، اور ماشاءاللہ چنا ہے روحوں کو جو ہے،
اور ہم اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ جب اللہ نے ہمارے جسم کے اندر روح کو ڈالا تو پوچھا کہ میں کون ہوں؟ یا اللہ آپ ہمارے رب العالمین ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں آ کے بھول گئے۔ اب ہم دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو جو مرنا نہیں ہے، بھائی یہاں سے ہم آئے ہیں وہیں ہم کو جانا ہے، جس نے ہم کو بھیجا ہے وہی ہم کو بلائے گا جو ہے۔ تو دوستو بزرگوں، دیکھیے ایمان جو ہے اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبوب کوئی چیز ہے، سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو وہ اپنا دین ہے۔ دین ہے بہت ضروری ہے دوستو بزرگوں۔ ایمان کو سیکھنے کے لیے جو ہے ہم نے ایک صاحب کو دیکھا، ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 80 سال کی تھی۔ ہم جماعت میں تھے، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا، ہم نے ان کو بھی بٹھا لیا، ان سے کہا کہ کلمہ پڑھیے جو ہے۔ تو ان سے جو ہے دوستو بزرگوں، وہ مسجد سے جڑے ہوئے تھے اور اپنے جو ہے نماز پڑھتے تھے پانچوں ٹائم کی، لیکن نہ تو ان سے نماز آتی تھی، ان سے کلمہ تک نہیں پڑھا گیا۔ تو دوستو بزرگوں، اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنی ہے۔ صحابہ اکرام جب آپس میں ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، یعنی کہ ایمان کا مذاکرہ کر لیں، کیونکہ دین کی بات کا کہنا سننا ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے ایک ہاتھ پر جنت رکھ دی جائے اور دوسرے پر جہنم، تو ہمارے ایمان میں جو ہے بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ دوستو بزرگوں، ان کا ایمان جو تھا وہ پہاڑوں جیسا تھا۔ دوستو بزرگوں، وہ تو خیر اللہ نے ان کو جو ہے آنے والی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے اور قرآن کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ دوستو بزرگوں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند اگر ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو فلک پہ پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایمان کو سیکھیے دوستو بزرگوں، اس میں کوئی شرم محسوس مت کریے۔ ساری ڈگریاں جو ہے، ساری ریاستیں، سارے قلعے اور سارے فوجیں اور ساری عیش و عشرت کے سامان سب جو ہے یہیں دم توڑ دیں گے۔ دوستو بزرگوں، کوئی چیز آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ جو آپ دین کو سیکھیے، نماز نہیں آتی تو سیکھیے، اس میں کوئی شرم محسوس مت کریے۔ اپنے محلے کی مسجد سے جڑیے اور اس میں جو ہے 3 دن 1 ہفتہ آپ جماعتی لائن سے جڑیے۔ یہ چلتا پھرتا ایک مدرسہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، صرف ایک ہی راستہ ہے سیکھنے سکھانے کا جو ہے۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہے ایمان کسے کہتے ہیں جو ہے کہ دیکھیے، ایک جو ہے صحابی تھے، وہ بہت غریب آدمی تھے جو ہے، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بولے یا رسول اللہ، میرا جو پڑوسی ہے اس کے گھر میں جو ہے کھجور کا درخت کھڑا ہوا ہے، کھجور کا پیڑ جو ہے، تو اس کی شاخیں جو ہے کچھ میری طرف جو ہے جھکی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ، اس کی شاخیں کچھ میری طرف جھکی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ وہ کھجوریں جو ہے زمین پر گرتی ہیں تو میرے بچے جو ہے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، تو وہ میرا پڑوسی جو ہے وہ میرے بچوں کے منہ میں سے نکال کے لے جاتا ہے، یا رسول اللہ اس کو تھوڑا سمجھائیے جو ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے اس کو بلایا جو ہے اور اس سے کہا کہ ہاں بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بتائیے اللہ کے نبی، کہ بھائی یہ کھجور کا پیڑ تم ہمیں دے دو اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیں گے جو ہے۔ تو وہ جو تھا منافق تھا دوستو بزرگوں، الحمدللہ وہ منافق تھا دوستو بزرگوں، اس نے نہیں دیا، بولا اے اللہ کے رسول یہ کھجور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ کہہ کے وہ چلا گیا، کیونکہ وہ منافق تھا۔ اب اس چیز کو جو ہے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، وہ سن رہے تھے جو ہے، یہ ہوتی ہے ایمان کی علامت دوستو بزرگوں۔ وہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا فوراً جو ہے کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو وہ پیڑ لے کر دے دوں، وہ کھجور لے کر دے دوں تو کیا مجھے آپ جنت میں؟ بولے ہاں میں تمہیں جنت میں۔ تو ٹھیک ہے، اب وہ صحابی گئے کہ ہاں بھائی ایک سودا کرتے ہو کہ کیا؟ تو بولے بتاؤ یہ مطلب کتنے لوگے، اس کے کتنے پیسے لوگے، اس کے جو ہے کھجور کے پیڑ کے جو ہے؟ تو وہ بولا
ارے کہ جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، پھر تو کون؟ صحابہ اکرام سے، کیونکہ وہ منافق تھا دوستو بزرگوں۔ اب جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی تم بولو تو صحیح، کتنے چاہیے؟ تو وہ جو ہے مطلب تھوڑا سا بار بار اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا دوستو بزرگوں کہ اپنا جو ہے کھجور کا باغ مجھے دے دو۔ تو ان کا صحابہ اکرام کا جو باغ تھا کھجوروں کا، وہ 600 درخت تھے اس کے اندر، جو ہے 600 پیڑوں کا باغ تھا کھجور کا جو ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا کہ سارا باغ مجھے دے دو اور یہ پیڑ جو ہے یہ کھجور تمہاری۔ انہوں نے کہا مکرو گے تو نہیں؟ ارے کیا میں کیا پاگل ہوں جو مکروں گا؟ ایک پیڑ کی جگہ مجھے 600 پیڑ مل رہے ہیں۔ تو بولے ڈن، پکا کر دیا سودا جو ہے۔ آپ بڑے خوشی خرم گئے اللہ کے رسول کے پاس، بولے یا رسول اللہ کام بن گیا کہ میں نے وہ کھجور کا پیڑ جو ہے لے لیا۔ ارے کہ کیسے؟ کہ اللہ کے رسول وہ میں نے اپنا جو ہے باغ اس کو دے دیا اور یہ پیڑ لے لیا، 600 کھجوروں کا باغ جو ہے دے دیا اور ایک جو ہے پیڑ لے لیا۔ دوستو بزرگوں یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ وہ جو ہے سارا باغ جو ہے یہاں چھوٹنے والا ہے، ساتھ جانے والا نہیں ہے، یہ چیز ساتھ جانے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میرا بھی سودا بدل گیا۔ اب تمہارے اس سودے کے بدلے میں اللہ نے نرے تمہارے لیے جنت میں محل تیار کر دیے اور نرے تمہارے لیے کھجوروں کے باغات تیار کر دیے۔ الحمدللہ دوستو بزرگوں یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک صحابی جو ہے میں نے بتایا تھا پہلے کہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی پرندے نے حرکت کی، نماز میں ڈسٹرب ہوا، 40 بیگھے کا باغ جو ہے اللہ کے راستے میں فوراً صدقہ کر دیا۔ اسے ایمان کہتے ہیں دوستو بزرگوں۔ یا اللہ ہم کو بھی ایسا ایمان نصیب فرما، پوری کائنات کو نصیب فرما۔ یا اللہ امت محمدیہ کو یا اللہ ایسے ایمان سے نواز میرے پروردگار، ان کی دنیا بھی بنا اور آخرت بھی بنا۔ رحم فرما میرے مالک اپنے محبوب کی امت پہ۔ امت آپ کی جو ہے بہت پریشان ہے، ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے جو ہے کچھ مطلب درگاہیں ہیں، ساری جو ہے اس وقت جو ہے چاروں طرف مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ یا اللہ حفاظت فرما میرے مالک، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے جو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔